ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ غیبت کے بارے میں. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا خیرخواہ بنے اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، اور کوئی آدمی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے اور آپس میں رحمت اور محبت کا اظہار کرے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آدمی جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اسلامی معاشرے کو حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ایک مسلمان کی بہت بڑی عزت اور اس کا بہت بڑا احترام ہے. لوگوں کے درمیان کیسا بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اس کا اونچا مقام ہے اور اس کی بہت بڑی عزت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے خطاب کر کے کہا: ما اطیبک وما اطیب ریحک، کہ کعبہ تو کتنا اچھا ہے، عظیم الشان ہے، اور تیری خوشبو کتنی بہترین ہے. وما آدمک وما آدم حرمتک، اور تو کتنا عظمت والا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن عند اللہ آدم من حرمتک مالہ ودمہ. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت اور اس کی جو حرمت ہے، اس کے مال کی اور اس کی جان کی جو حرمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں تجھ سے زیادہ ہے. یعنی تیری حرمت سے بڑھ کر کے ایک مومن کی حرمت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے. یعنی وہ کعبہ جس کا لوگ ہر وقت طواف کر رہے ہیں، حج کے لیے جس کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس کا اتنا اونچا مقام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کعبے سے بڑھ کر کے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مسلمان کا جو مقام ہے اس کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر کسی کی بھی عزت سے کھیلنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بڑی سود خوری یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی عزت سے ناحق طور پر کھیلے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے. غیبت اتنا خطرناک مرض ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اور اتنا خطرناک جرم ہے کہ آپسی اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے، آپسی تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اور اسلامی معاشرے کو ڈھانے کی کدال ہے غیبت. اس غیبت سے اسلامی معاشرے کے اندر خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہے. یعنی اس کا منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والے کی، اور بڑے خطرناک طریقے سے اس کی نفرت کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی، اور ایسی مثال پیش کی کہ جس سے
انسان کے دل کے اندر نفرت بیٹھ جائے. پھر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان کی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی نے ہماری دعوت رکھی اور دعوت کے اندر انسان کا گوشت رکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مردہ ہے. یعنی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کوئی آدمی پسند کرے گا کہ مردے کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھائے، یا کھانے کے اندر جو ہم مردے کا گوشت اور وہ بھی انسان کا گوشت اور وہ بھی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے. یعنی کتنی خطرناک مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ انسان کے دل میں غیبت کے تعلق سے ایسی نفرت بیٹھنا چاہیے گویا کہ مردے انسان کا جو ہے گوشت کھا رہا ہوں. اور خاص طور پر علماء کی غیبت. کہتا ہے اہل علم لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہوتا ہے. یعنی عام لوگوں کی غیبت کرنا یہ بہت بڑا جرم اسلام کے اندر. اور اس سے زیادہ خطرناک جرم یہ ہے کہ آدمی جو ہے اور عالم کی غیبت کرے، دیندار لوگوں کی غیبت کرے، علماء کی غیبت کرے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انسان عالم کی غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھلائی کی توفیق سے محروم رکھتا ہے. لہذا علماء کا احترام کرنا چاہیے اور غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اب غیبت ہے کیا چیز، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، تمہارا ذکر اپنے بھائی کے متعلق ایسا کرنا جس سے وہ ناپسند کرے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابیاں وہ برائیاں میرے بھائی کے اندر موجود ہیں پھر بھی میں کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ بہتان ہے. یعنی اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، غیبت، بہتان، افک. کیسے؟ غیبت کی برائی اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کو انسانوں کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے، یہ غیبت ہے. بہتان یہ ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں، زبردستی اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے. اور افک یہ ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلاتا پھرتا ہے. یہ افک اور زیادہ خطرناک ہے، بہتان سے زیادہ خطرناک جو ہے یہ افک ہے. بھائیوں، ہمیں ایک اچھے انسان کا نمونہ بننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے اندر اچھی باتیں کرو اور تمہاری بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور ہمیشہ لوگوں کی برائیاں تلاشنے کی جو عادت ہے، اسی بنا پر اسلامی معاشرے کے اندر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے اچھی شکل و صورت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، آپ بھلائیوں کو لوگوں کے اندر نشر و اشاعت کریں. لوگوں کی گندگیاں اٹھا اٹھا کر کے آپ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. خود آپ سوچیں کہ ایک گندگی جو ہے اس کو لے کر کے آپ لوگوں کے اندر بانٹتے پھرتے ہیں، اچھائیوں کو بانٹے. تو یہ غیبت کا یہی معاملہ ہے. اب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک چیز اور کہی کہ اس کا مقصد کیا ہو. وَتَكُونُ النِّيَّةُ رَفْعُ مَنزِلَتِكَ أَوْ خَفْضُ مَنزِلَتِهِ، یعنی تمہاری نیت، تم کسی مسلمان بھائی کا جو ذکر برائی کے حساب سے تم کر رہے ہو، اس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا. اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسا ایسا ہے.
اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یا اس کی قدر و منزلت کو گھٹانا، یہ مقصد ہو کہ لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی قدر و منزلت پیدا ہوگی، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے، اور میری جو قدر و منزلت ہے اس کے مقابل میں نیچی ہو رہی ہے، اس بنا پر اس کی قدر و منزلت کو نیچے کر کے میں اپنی قدر و منزلت کو بلند کرنا چاہوں، یہ ہے غیبت۔ اب بھائیوں، غیبت کی بڑی تفصیل سے سنیے گا، اور اس بیماری کے اندر 99% لوگ اس میں شامل ہیں، پڑھے لکھے، دیندار، حاجی، قاضی، نمازی، سب اکثر لوگ جو ہیں اس بیماری کے اندر ملوث ہیں۔ اب اہل علم نے غیبت کی جو تعریف اور وضاحت کی ہے اس کو ہم سنتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذکر المرء بما یکرہ، کسی آدمی کا ذکر کرنا اس طرح کہ وہ اسے ناپسند کرے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری یہ بات نہ کریں میرے بارے میں، یعنی اس کو وہ ناپسند کرے۔ کہہ رہے ہیں سواء کان فی بدنہ الشخص، یعنی وہ عیب، وہ خرابی چاہے اس کے بدن میں ہو یا اس کے دین میں ہو، یہ سب کی وضاحت میں ابھی کروں گا، یا اس کی دنیا میں ہو یا اس کے شخصیت میں ہو، یعنی عیب، شخصیت میں عیب پائی گئی، یا اس کی پیدائش میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال میں ہو یا اس کے باپ میں ہو یا اس کے لڑکے میں ہو یا اس کی بیوی میں ہو یا اس کے خادم میں ہو یا اس کے کپڑوں میں یا اس کی حرکت میں یا اس کے ہنسمکھ چہرے میں یا اس کی ترش روئی کے اندر، اور جو اس کے متعلق ہیں، سواء ذکرتہ باللفظ او بالاشارۃ والرمز، چاہے تم اس کا اپنی زبان سے ذکر کرو یا اشارے سے وہ حرکت کر کے بتاؤ لوگوں کو، یا رمز کے اندر لکھ کر کے دے دو، یہ سب کی سب غیبتیں ہیں۔ بدن میں نقص کے معنی یہ ہے کہ کسی طرح کے تخلیقی اور پیدائشی اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اور بھائیوں یاد رکھو یہ نقص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ صحت مندوں کو آزمایا جائے اس نقص کے ذریعے کہ اس نقص کی بنا پر ان کا کیا رویہ ہے اس کے ساتھ، اس کمی کی بنا پر ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، کیا غیبت کرتے ہیں اس کی یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بدن میں نقص، کسی کو ہم کہتے ہیں بھینگا، کسی کو بیوقوف کہتے ہیں، کسی کو پاگل کہتے ہیں، کسی کو گڈھا کہتے ہیں، کسی کو لمبا، کسی کو کالا، کسی کو لنگڑا، کسی کو ڈھیلا، اور جتنے بھی اوصاف اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتے ہیں کہ آدمی اس کو ناپسند کرے کہ کوئی آدمی میرا ذکر اس طریقے سے کرے، تو یہ سب چیزیں غیبت کے اندر داخل ہیں، اور جب انسان اس طرح کی حرکت کرے گا تو غیبت کا جو جرم ہے وہ اس کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ تو بدن کا معاملہ ہے۔ نسب کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے کسی کو نیچ خاندان کا کہنا، کسی کے باپ کے ذریعے اس کو آر دلانا، کسی کی ماں کے ذریعے اس کو آر دلانا، کسی کو کہنا فاسق، کسی کو کہنا کچرا اٹھانے والا، کسی کو نائی، کسی کو دھوبی، یا دشمنی کے مارے کوئی اور نام رکھنا تاکہ اس کے ذریعے وہ چڑے اور ہم اس نام کے ذریعے اس کو پکاریں۔ بھائیوں یہ غیبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جاہلیت کی دو چیزیں باقی رہیں گی، ایک میت کے اوپر زور سے چلا کر کے رونا، اور دوسرا نسب کے اندر، خاندان کے اندر عیب نکالنا۔ تو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے کہ ہم کسی کے خاندان میں عیب نکالیں۔ اسی طریقے سے اخلاق میں نقص، کسی کو کہنا بد اخلاق، کسی کو کہنا بخیل، کسی کو کہنا لالچی، کسی کو کہنا گھمنڈی، کسی کو ریاکار، کسی کو غصے والا، کسی کو بزدل، اور اس طرح کی جو بھی صفات ہیں ہم جس کے ساتھ بھی لگائیں گے یہ غیبت ہوگی،
اور ہمارا جو ہے غیبت کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا. اسی طریقے سے دینداری میں عیب لگانا. دینداری میں عیب کیسے لگانا؟ کہ جو دین کی صفتیں پائی جاتی ہیں اگر کسی کے اندر کم ہے وہ صفات، تو اس کو ان صفات کے ذریعے عیب لگا کر کے پکارنا. بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے اور ہمیں اس تقسیم سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بجائے کس کے کہ ہم کسی کے اوپر عیب لگائیں، کسی کے ساتھ تانا زنی کریں. ایک مومن کا شعار ہوتا ہے لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایک مومن آدمی جو ہے نہ تانا زنی کرتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے. اب کسی کی دینداری کے اوپر لوگ عیب لگاتے ہیں. کیسے؟ جیسے کسی کو کہتے ہیں چور، جھوٹا، شرابی، خائن، ظالم، نمازوں میں لاپرواہ یا ناپاک، ماں باپ کا نافرمان، روزے میں غیبت کرنے والا. اس طریقے سے جتنی بھی صفات ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، کسی شخص کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کرنا ہو، تو یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. دنیاوی معاملے میں نقص، جیسے بے ادب، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، فلاں ایسا ہے کہ اتنا بڑا گھمنڈی ہے اور اتنا بڑا بدتمیز اور بے ادب ہے کہ کسی کی کوئی احترام نہیں. چرب زبان، پیٹو اور سستڑ، عورت کا غلام، یعنی جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں اگر ہم کسی کے اندر بھی لگاتے ہیں تو یہ غیبت ہے اور اس کا جرم جو ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی کے کپڑوں کے اوپر عیب لگانا، گندے کپڑوں والا، چھوٹے پائجامے والا، لمبی شلوار والا، یعنی جتنے بھی کپڑوں کے تعلق سے جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر اگر ہم عیب لگاتے ہیں تو یہ غیبت لکھی جاتی ہے اور اس کا گناہ اور جرم ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. یا اولاد یا سواری میں نقص، بد کردار اولاد کا باپ، ٹوٹے گھر والا، پھوٹی گاڑی والا، یعنی اس طریقے سے جتنی بھی برائیاں اگر ہم کسی بھی شخص کے تعلق سے لگاتے ہیں یہ غیبت ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اور بھائیوں یہی نہیں ہے، صرف بولنے سے غیبت نہیں ہوتی ہے، اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے. کہ کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہے تو اشارے کے ذریعے اس برائی کا سمجھانا، اور کبھی یہ اشارہ جو ہے بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، حسبک من صفیہ کذا و کذا. ارے صفیہ کے اندر تو یہی عیب کافی ہے کہ وہ ٹگنی ہے، یعنی اس کو جو ہے اشارہ کر کے کہے کہ ٹگنی ہے، چھوٹی ہے، ٹگنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا ذائقہ بدل جائے گا. یعنی اتنی خطرناک اس کا جرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اشارے کی بنا پر، گویا کہ اشارے سے بھی جو ہے غیبت ہوتی ہے. اسی طریقے سے آج کل غیبت کا اور نیا طریقہ نکلا ہوا ہے، جانوروں کے اوپر کسی کی شکل لگا دینا. اسی طریقے سے کسی کی شکل کو جو ہے مشوہ اور بدصورت بنا دینا. یہ سب کے سب اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ و دمہ و عرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. کیا کیا؟ اس کا مال، اس کا خون بہانا اور اس کی عزت سے کھیلنا. یعنی جس طریقے سے چوری اور ڈکیتی، مسلمان کی چوری نہیں کر سکتے ہیں، ڈکیتی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا قتل نہیں کر سکتے، قتل اور ڈکیتی کے ساتھ غیبت کو بھی رکھ لیں، آبرو ریزی کو بھی رکھ لیں، چغل خوری کو بھی رکھ لیں. اسلام کے اندر اس کا اتنا بڑا جرم بتایا گیا ہے.